الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله مولانا العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محبوبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. میرے پیارے دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، محرم شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور اس ماہ مبارک کی نسبت سے آپ کے سامنے شہدائے کربلا کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر فاطمۃ الزہرا کے نور نظر سیدنا علی شیر خدا کے لاڈلے بیٹے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محرم کی 10 تاریخ کو میدان کربلا میں شہادت واقع ہوئی. جو واقع شہادت کوئی آنن فانن واقعہ نہیں ہوا، اچانک یہ واقعہ، یہ سانحہ سرزد نہیں ہوا، لیکن سیدنا امام حسین ابھی اپنے بچپن میں تھے تو پورے مدینے میں ان کی شہادت کی خبر عام ہو چکی تھی. وہی چند احادیث اور چند ان کی فضائل کی احادیث پیش کرنا چاہتا ہوں. آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، امام ترمذی بیان فرماتے ہیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے، یہ بھی امام ترمذی نے بیان فرمائی ہے، الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الى الراس، والحسین اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک ھذا. حضرت سیدنا امام حسن سینے سے لے کر اوپر شبیہ مصطفیٰ تھی. ان کا چہرہ امام حسن کا
چہرہ، ان کے رخسار، ان کی داڑھی مبارک، ان کی پیشانی، ان کے ابرو، ان کے چہرہ مبارک کے اطوار، ان کے ہونٹ مبارک، ان کا بولنا ایسے تھا جیسے مدینے والے آقا کا، سبحان اللہ۔ اور سینے سے لے کر پاؤں تک سیدنا امام حسین شبیہ مصطفیٰ تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھے۔ ان کے چلنے کے انداز، ان کی ٹانگیں مبارک، ان کے پاؤں مبارک ایسے تھے جیسے مدینے والے آقا، سبحان اللہ۔ تو ان دونوں کو ملا کے جب کھڑا کیا جاتا تو یہ شبیہ مصطفیٰ نظر آتا، سبحان اللہ۔ اور امام ترمذی سے ہی یہ روایت آئی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حامل الحسین ابن علی علی عاتقہ۔ ایک دن شہر مدینہ کی گلی میں، سبحان اللہ، آقا دو جہاں جلوہ گر تھے، تو آپ کے کندھے مبارک پر امام حسن سوار تھے، سبحان اللہ۔ فقال رجل نعم المرکب، تو کوئی صحابی جو یہ منظر دیکھ رہا تھا وہ بول اٹھا کہ سبحان اللہ، کیسی اچھی سواری ہے، کیسی حسین سواری ہے۔ کوئی اونٹ پر سواری کرتا ہے، کوئی گھوڑے پر سواری کرتا ہے، آج کل تو کوئی جہاز کی سواری کر رہا ہے، کوئی کار کی سواری، کوئی ٹرین کی سواری، لیکن واہ حسن تیری سواری کہ دوش پیمبر ام الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ کے کندھے پر سوار جو آ رہے ہیں، کیسی حسین سواری ہے۔ ایسی سواری کسی کو نہ ملی ہوگی، کسی کو یہ اعزاز نصیب نہ ہوا ہوگا جیسا آج امام حسن کو اعزاز ملا ہے کہ وہ دوش پیمبر کے سوار ہو کے جا رہے ہیں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے صرف سواری پر نگاہ ڈالی ہے، تھوڑا اوپر بھی تو دیکھ، تھوڑا اوپر بھی تو دیکھ۔ وَنِعْمَ الرَّاكِبُ هُوَ، اگر سواری بے مثال ہے تو سوار بھی بے مثال ہے، سوار بھی بڑے شان والا ہے، سوار بھی بڑی عزت اور عظمت والا ہے کہ میرا لخت جگر ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، امام حسن میرے کندھے پر سوار ہے۔ اگر یہ سواری اچھی ہے تو سوار بھی کوئی شان میں کم نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا دو جہاں نے فرمایا، من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے امام حسن اور امام حسین سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی۔ ان کی محبت میری محبت ہے، جو ان دونوں سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے میرے ان دو شہزادوں سے بغض رکھا، عداوت رکھی، ان سے دشمنی رکھی، اس نے ان سے دشمنی نہیں رکھی، اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حب حسنین حب نبی ہے اور بغض حسنین بغض نبی ہے۔ ان کے ساتھ محبت رکھنا، ان میرے آقا کے لاڈلوں سے پیار رکھنا
خود مدینے والے آقا سے محبت رکھنے کے مترادف. سبحان اللہ. اور سنن ابن ماجہ میں ہی حضرت یعلا بن مرہ سے مروی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر کسی صحابی نے حضور کو دعوت دی تو ہم بھی آقا کے ساتھ اس دعوت میں شریک تھے. سبحان اللہ. کیا شان تھا ان صحابہ کا جو آقا دو جہاں ان کے آنگن پر تشریف لاتے تھے. ان کے گھروں میں میرے آقا جلوہ گر ہوتے تھے, حضور کے قدم لگتے تھے اور وہ حضور کے میزبان بنتے تھے اور حضور کے مکھڑے کا دیدار کرتے تھے. ہے نا صحابہ کا شان. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کسی صحابی کی دعوت پہ تشریف فرما ہوئے. جب اس دعوت سے واپس آئے اور فَإِذَا حُسَيْنٌ يَلْعَبُ فِي السِّكَّةِ, امام حسین مدینے کی ایک گلی میں کھیل رہے تھے. سبحان اللہ. مدینے کی گلی میں امام حسین کھیل رہے تھے. فتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام القوم وبسط یدیہ, تو حضور آقا دو جہاں سارے صحابہ کے سامنے یوں ہاتھ اور باہیں پھیلا کے بیٹھ گئے اور امام حسین کو بلایا, آجا میرے سینے سے لگ جا, آؤ میرے بیٹے تمہیں سینے سے لگا لوں, آؤ حسین تجھے سینے سے لگا لوں, آؤ میرے بیٹے تجھ سے پیار اور شفقت کا اظہار کروں. امام حسین کو میرے آقا اپنے سینے سے لگانے کے لیے مدینے کی گلی میں بیٹھ گئے. نگاہیں حضور کے رخ انور پر ہے اور حضور ہیں کہ امام حسین کے لیے باہیں پھیلا کے بیٹھ گئے. سبحان اللہ. پھر فجعل الغلام یفر ہا ہونا, بچے تھے نا, کبھی ادھر بھاگ جاتے کبھی ادھر بھاگ جاتے, تو جدھر حسین جاتے حضور آگے جاتے, آگے بیٹھ جاتے, فرماتے مجھے سینے سے لگا لو, آؤ تمہیں سینے سے لگا لو. پھر حسین ادھر چلے جاتے تو حضور ادھر ہو جاتے, پھر حسین کسی دوسری طرف جاتے تو حضور ادھر ان کے سامنے آ جاتے. یہ منظر بڑا حسین ہوگا, کیسا منظر ہوگا. سبحان اللہ. جس نبی کو دیکھنے کے لیے کائنات مشتاق ہے اور رب کائنات فرماتے ہیں انک بأعیننا, یہ میرے محبوب میری نگاہوں میں تو ہی ہے, ہماری نگاہیں تجھے ہی تکتی رہتی ہیں. انک, بے شک آپ ہی, بأعیننا, ہماری نگاہوں میں بسے ہوئے ہیں, ہماری نگاہیں آپ کی طرف لگے ہوئے ہیں. دوستان محترم, جس نبی کے مکھڑے کو رب کائنات تکتے ہیں, کائنات کی ہر مخلوق کے دل میں جس نبی کی محبت ڈال دی گئی ہے, فرشتے ادھر روتے ہیں مولا مدینے والے کا دیدار کرا. کراچی کے عاشق یہاں رو رہے ہیں کہ مولا مدینے والے کا جلوہ دکھا. اب وہ مدینے والے آقا ہیں کہ امام حسین کے ساتھ مدینے کی گلی میں اور ان کو سینے سے لگانے کے لیے کبھی ادھر چلے جاتے ہیں کبھی ادھر جلوہ گر ہو جاتے ہیں اور صحابہ کی نگاہیں دیکھ رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وَيُضَاحِكُهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم, اور آقا دو جہاں امام حسین کو ہنسی اور کود کرا رہے تھے, ہنسا رہے تھے. جس طرح بچے کے ساتھ شفقت کی جاتی ہے, اس کو ہنسایا جاتا ہے. وَيُضَاحِكُهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور آقا دو جہاں اپنے شہزادے کو حضور
ہنسا رہے ہیں اور ان کے ساتھ مدینے کی گلی میں بڑا پیار بھرا انداز دکھا رہے ہیں. حتی اخذہ، حتیٰ کہ حضور نے ان کو اپنے سینے سے لگا لیا. سبحان اللہ. فجعل احدى يديه تحت ذقنه والاخرى في راسه. سبحان اللہ. حتیٰ کہ جب حضور نے شہزادے کو پکڑ لیا پھر کیا کیا کہ اپنے ہونٹ امام حسین کے ہونٹوں پر رکھ دیا. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام حسین کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے. فقبلہ، اور امام حسین کے ہونٹوں کو چومنے لگے. سبحان اللہ. چوم رہے ہیں اپنی بیٹی کے بیٹے کو، اپنے نواسے کو آقا دو جہاں چوم رہے ہیں اور صحابہ دیکھ رہے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینا. ہائے ہائے ہائے. یا اللہ تو اس سے محبت رکھنا جو میرے حسین سے محبت رکھتا ہے. یا اللہ تو اس سے محبت رکھنا جو میرے حسین سے محبت رکھتا ہے. حسین سبت من الاسباط. حسین پاکیزہ اولاد میں سے ایک پاکیزہ بچہ ہے. سبحان اللہ. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عظیم شان الفاظ فرمائے امام حسین کی شان بیان فرمائی کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اب یہ بات تو ہر کوئی سمجھ لیتا ہے کہ حسین حضور سے ہیں کیونکہ ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں اور حضور کی نسل امام حسین سے جاری ہوئی، امام حسن سے جاری ہوئی. یہ تو بات ہر کوئی سمجھتا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں حسین سے ہوں. یہ بات قابل توجہ ہے کہ میرا دین، میرا اسلام، میرا قرآن اور میرا جو منشور اور دستور تھا وہ میرے حسین سے جاری ہونے والا ہے. سبحان اللہ. پھر امام حسین نے سن 61 ہجری میں وہ کر کے دکھایا کہ آقا دو جہاں کے دین کو دوبارہ زندہ کر کے دکھایا. اور دنیا والے دیکھ لو کہ آج جب بنو امیہ کا ایک فاسق اور فاجر بندہ تخت اور تاج سلطنت کا وارث بنا ہے تو امام حسین نے للکار کر بولا کہ یہ علی کا بیٹا ہے، یہ نبی کا نواسا ہے جو اپنے نانا جان کے دین کی حفاظت کرنا جانتا ہے. پھر میدان کربلا میں امام حسین نے جا کر اپنے نانا کے دین کو بچا لیا. اور عزیزان محترم، امام ابن ابی شیبہ بیان کرتے ہیں امام حسین کی ذاتی سیرت مبارکہ کے بارے میں. آپ فرماتے کان عالما بالقرآن و عاملا علیہ. امام حسین قرآن کے عالم تھے اور علم پر عمل کرنے والے تھے. زاہدن تقیہ. امام حسین زاہد بھی تھے اور متقی اور پرہیزگار بھی تھے. ورعن جوادا. امام حسین متورع تھے،
بڑی پرہیز کرنے والے تھے، بڑے ہی اللہ کے فرما بردار بندے تھے اور بڑے سخی تھے، بڑے فیاض تھے. ان کی سیرت ذاتی سنیے. فصیحا بلیغا، اور امام حسین کی زبان بڑی فصاحت اور بلاغت کی حامل تھی. جب بولتے تو ان کا بولنا بے مثال تھا، ان کی سیرت ذاتیہ بے مثال تھی. عارفا باللہ ودلیلا علی ذاتہ تعالی، حضرت امام حسین اللہ کے بڑے عارف باللہ تھے، بڑے عارف تھے اللہ کے. اور کیا تھے کہ اللہ سے ملنے کا دلیل تھے. جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے نا تو حضرت امام حسین اللہ سے ملانے والے تھے. وکان الحسین ست آیۃ من آیات اللہ، امام حسین نبی کے نواسے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت تھی. جس طرح قرآن کی آیتیں ہیں نا، قرآن کی آیتیں ہیں، اس طرح امام حسین بھی اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت. یہ امام ابن ابی شیبہ روایت لاتے ہیں. اور علم اور حلم، عبودیت اور صبر، استقلال اور اولو العزمی، سخاوت اور شجاعت، حق پسندی اور حق گوئی اور رضائے الہی اگر کوئی سیکھنا چاہے تو وہ میرے مرشد حسین سے سیکھے، میرے آقا حسین سے سیکھے کہ صبر کیا ہوتا ہے، اللہ کو کس طرح راضی کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ حضرت سیدنا جابر روایت کرتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی آدمی چاہے کہ میں دنیا میں جنتی آدمی کو دیکھوں کہ جنتی لوگ کیسے ہوتے ہیں، اگر کوئی دنیا میں جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ میرے حسین کو دیکھ لے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے حسین کو دیکھو، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اور حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، امام طبرانی معجم اوسط میں یہ روایت لائے ہیں، ان ملک القطر استأذن ربه ان يأتي النبي صلی اللہ علیہ وسلم فأذن له. بارش برسانے والے فرشتے نے اللہ کے حضور میں درخواست دی، میرے مولا مجھے اجازت دے تیرے محبوب کا دیدار کر کے آؤں.
سبحان اللہ، یہ آسمان کا فرشتہ ہے جو می برساتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہے کہ میرے مولا مجھے اپنے محبوب کے مکھڑے کے دیدار کرنے کی اجازت دے دے، میں چلا جاؤں مدینے، عرشوں کو، آسمانوں کو، بلندیوں کو چھوڑ کر میں زمین پر اتر جاؤں اور زمین میں جا کر مدینہ منورہ تیرے محبوب کے مکھڑے کا دیدار کروں۔ کہ عشق والے کہتے ہیں ملاقات حبیب ساری عید ہو گئی، ساڈا حج اکبری تیری دید ہو گئی، تیری صورت جو تکی تے محبت ہو گئی پکی، جنت واسطے پکی رسید ہو گئی، جنت واسطے پکی رسید ہو گئی، ملاقات حبیب ساری عید ہو گئی، ساڈا حج اکبری، مل کے پڑھیں، ساڈا حج اکبری تیرا اچا ہے ناواں تے نہ کوئی پرچھاواں، تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی، تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی، ملاقات حبیب ساڈی، ساڈا حج اکبری تیری دید ہو گئی۔ فرشتے نے عرض کیا میرے مولا مجھے اجازت دے کہ میں تیرے محبوب کا دیدار کر کے آؤں، فَأَذِنَ لَهُ، رب کائنات نے اسے اجازت دے دی۔ عشق والو سن لو، محبت والو سن لو، جو حضور کے دیدار کا مشتاق ہوتا ہے نا، یہ دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ کبھی آپ بھی اٹھ کے دعا کریں کہ میرے مولا مجھے بھی حسین کے نانا جان کا جلوہ دکھا دے، مجھے بھی مدینے والے آقا کا مکھڑا دکھا دے، صلی اللہ علیہ یا جب فرشتہ حضور کی بارگاہ میں پہنچا، اس وقت میرے آقا حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں جلوہ گر تھے۔ یہ ام سلمہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، حضور کی گھر والی ہیں اور ہم سب کی امی جان ہیں۔ حضور حضرت ام سلمہ کے حجرے پاک میں جلوہ گر ہیں کہ فرشتہ آیا، حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو میرے آقا فقال لأم سلمۃ املکی علینا الباب لا يدخل علینا احد، اے ام سلمہ دروازہ بند کر دے، آج میرے حجرے میں کسی کو آنے نہیں دینا، کہ بارش برسانے والا فرشتہ آج میرے دربار میں میرا دیدار کرنے اور اللہ کا پیغام لے کر میری خدمت میں آیا ہے، دروازہ بند کر دو، کسی کو اندر آنے مت دینا۔ اور سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حکم جو ملا تو میں نے دروازہ بند کر دیا اور عہد کیا کسی کو نہیں چھوڑوں گی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، وجاء الحسین، امام حسین آ گئے، لیدخل فمنعته، وہ اندر جانا چاہتے تھے تو سیدہ ام سلمہ نے اسے روک دیا۔
میں نہیں چھوڑوں گی کہ حضور کا حکم ہے کہ ام سلمہ کسی کو اندر نہ چھوڑنا. میں نہیں چھوڑوں گی. جب امام حسین کا دروازہ بند کیا گیا تو وہ بچے تھے اور پکارنے لگے نانا جان میں آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں. حضور نے جب امام حسین کی آواز سنی فرمایا ام سلمہ میرے بیٹے کا در کھول دو. دروازہ کھول دو. کیوں دروازہ اس کے لیے بند کیا ہے؟ جب دروازہ کھلا امام حسین اندر داخل ہوئے. فدخل وجعل يقود على ظهر النبي. حضور جیسے بیٹھے تھے تو امام حسین آ کر حضور کی پیٹھ پر سوار ہو گئے. حضور کی پیٹھ پر بیٹھ گئے اور کبھی کندھے پہ بیٹھ جاتے ہیں اور کبھی حضور کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں. فقال الملك للنبي صلى الله عليه وسلم اتحب يا رسول الله. جب یہ منظر اس فرشتے نے دیکھا کہ امام حسین کبھی حضور کے کندھے پہ بیٹھ رہے ہیں کبھی گود میں بیٹھ رہے ہیں, حضور اس کے ساتھ بڑی شفقت اور بڑی محبت کر رہے ہیں, تو فرشتے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ اس شہزادے سے محبت رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا قال نعم. آپ نے فرمایا ہاں ہاں میں اس سے محبت رکھتا ہوں. تو فرشتے نے کہا ان امتک ستقتلہ وان شئت اریتک المکان الذی یقتل بہ. اے میرے پیارے نبی, جس حسین کو آپ کندھے پہ بٹھا رہے ہیں, جس کو آپ اپنے سینے سے لگا رہے ہیں, آپ کی امت جلد ہی اس کو قتل کرے گی. اگر آپ چاہیں تو وہ مکان بھی میں آپ کو دکھا دوں, وہ میدان بھی دکھا دوں, وہ سرزمین بھی دکھا دوں یا جہاں یہ تیرا بیٹا شہید ہوگا. فضرب بِيَدِهِ. فرشتے نے اپنا ہاتھ مارا اور کربلا کی مٹی کی مٹھی بھر لی. فجاء بِطِينَةٍ حَمْرَاء. وہ سرخ رنگ کی مٹی کربلا کی مٹھی بھر کے حضور کے سامنے پیش کر دی. عرض کیا رسول اللہ یہ آپ کے کندھوں کے سوار حسین اس مٹی پر شہید کیے جائیں گے. یہ لال رنگ کی مٹی, یہ سرخ رنگ کی مٹی, یہ تیرے بیٹے کے شہادت کی جگہ کی مٹی ہے. پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی لے لی اور ام سلمہ زوجہ محترمہ کے حوالے کر دی. فأخذتها ام سلمة فسرتها في خمارها. جب حضور نے مٹی ام سلمہ کی طرف بڑھائی تو اما ام سلمہ نے اپنے دوپٹے کے ایک کونے میں اس طرح دوپٹے کو دراز کیا, اس مٹی کو سیدہ ام سلمہ نے اس اپنے دوپٹے میں لے لیا اور آپ نے فرمایا ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال کے رکھنا. یہ مٹی جب خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا بیٹا شہید ہو گیا.
صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا امام احمد اپنے مسند میں اور امام ہیثمی نے مجمع الزوائد میں اور کشف الاستار میں، یہ 3 حدیث کی کتابیں ہیں، ان میں یہ روایت آتی ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار کے ساتھ ان کے ایک ساتھی ہیں جو حضرت علی کے ساتھ جا رہے ہیں، اور وہ ساتھی ہیں جو حضرت علی کے وضو کا سامان اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت مولا علی کے وضو کا لوٹا، مسواک اپنے ساتھ رکھتے تھے، وہ ساتھ ہیں۔ حضرت مولا علی سفر میں ہیں، وہ صفین کی جنگ کی طرف، صفین کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت علی چلتے چلتے جب کربلا کی زمین سے ان کا گزر ہوا، کن کا؟ حضرت علی کا، شیر خدا کا، کربلا کی زمین سے گزر ہوا تو حضرت علی پکار اٹھے، فنادا علی اصبر ابا عبداللہ، اصبر ابا عبداللہ بشط الفرات۔ ابو عبداللہ امام حسین کی کنیت ہے۔ اے ابو عبداللہ، اے میرے بیٹے حسین، فرات ندی کے کنارے صبر کرنا، صبر کرنا، صبر کرنا، میرے بیٹے صبر کرنا، اے حسین صبر کرنا، اے ابو عبداللہ صبر کرنا، فرات کے کنارے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ اے پوچھنے والے سن لے، ایک دن کی بات ہے کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو کیا دیکھتا ہوں؟ وَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرَفَانِ، حضور کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں لگی ہوئی تھی، حضور رو رہے تھے۔ جب میں باہر سے آیا میں نے دیکھا کہ میرے آقا رو رہے ہیں، میرے محبوب رو رہے ہیں، میرے لاڈلے محمد عربی رو رہے ہیں۔ میرے محبوب کی آنکھوں کو بہتے ہوئے دیکھا۔ قلت یا نبی اللہ اغضبک احد، اے اللہ کے نبی کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ ما شان عینیک تفیدان، آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ قال بل قام من عندی جبریل علیہ السلام، آقا دو جہاں نے فرمایا کہ علی، اے میرے برادر علی، میرے رونے کی سبب پوچھ رہا ہے تو سن کہ ابھی ابھی تھوڑی دیر گزری ہے کہ جبریل مجھ سے واپس لوٹا ہے۔ مجھے جبریل نے خبر دی ان الحسین یقتل بشط الفرات، میرا بیٹا حسین فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا۔ فقال هل لك الى ان اشمك من تربته، جبریل نے مجھے کہا کہ یا رسول اللہ
کیا آپ چاہتے ہیں کہ کربلا کی مٹی آپ کو سنگھاؤں جس مٹی میں تیرا بیٹا شہید ہوگا؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں جبریل، وہ مٹی مجھے دکھا دے کہ کس مٹی میں میرا لاڈلا حسین شہید ہوگا۔ فمد یدہ فقبض قبضۃ من تراب، جبریل نے ہاتھ لمبا کیا اور کربلا کی مٹی اٹھائی اور میرے سامنے پیش کی، وَآتَانِيهَا فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنَيَّ أَنْ فَاضَتَا، جب اس مٹی کو میرے حوالے کیا، اے علی میں اپنی آنکھوں کو روک نہ سکا۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ پاک پیغمبر کے الفاظ ہیں کہ علی جب میں نے یہ شہادت حسین کی بات سنی اور کربلا کی مٹی آنکھوں سے دیکھی تو میں اپنے آنکھوں کو روک نہ سکا، میری آنکھیں بہہ چلی ہیں۔ اے علی میں اس لیے آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہوں کہ میرا بیٹا کربلا میں فرات ندی کے کنارے شہید کر دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ غم حسین میں آنسو بہانا یہ کوئی بدعت نہیں، یہ کوئی ناجائز فعل نہیں، یہ تو میرے نبی کی سنت، یہ تو آقا دو جہاں کی سنت ہے۔ اب آؤ میں آپ کو ایسی حدیث سناتا ہوں کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین کا ذکر شہادت خود اپنی زبان نبوت سے بیان فرمایا ہے۔ تو ذکر شہادت امام حسین کرنا یہ بھی کوئی بدعت نہیں، بلکہ یہ تو میرے آقا کی سنت ہے، اور ذکر شہادت امام حسین کو سننا یہ بدعت نہیں، یہ مدینے والے آقا کے صحابہ کی سنت۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا دھیان ادھر کریں، میری طرف دھیان کریں، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ امام طبرانی معجم اوسط میں روایت لاتے ہیں، اور اس حدیث کی راویہ مومنوں کی ماں ابو بکر صدیق کی بیٹی نبی کی گھر والی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرما رہی ہیں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ روایت فرماتی ہیں صلی اللہ علیہ یا حضرت بی بی عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ دخل الحسین بن علی رضی اللہ عنہما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یوحی الیہ۔ ایک وقت تھا کہ حضور پر وحی کا نزول ہو رہا تھا، اور امام حسین عین اس وقت داخل ہوئے حضور کے حجرے میں۔ وحی کا نزول جاری تھا، آسمان سے وحی اتر رہی تھی، اللہ کا پیغام آ رہا تھا، اور عین اسی وقت میں
حضرت امام حسین حضور کے حجرے میں داخل ہوئے اور کیا کیا کہ حضرت پاک نبی کے کندھے پر چڑھ کر بیٹھ گئے. تو جبریل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا آپ حسین سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں. اے جبریل کیوں نہ اس سے محبت رکھوں کہ یہ میرا بیٹا ہے، میری بیٹی کا بیٹا ہے اور میرے آنکھوں کا تارا ہے، میں کیوں نہ اس سے محبت رکھوں. فقال جبریل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جبریل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کی امت بہت ہی جلدی، آپ کے بعد بہت جلدی آپ کی امت اس آپ کے بیٹے کو شہید کرے گی. پھر جبریل امین نے وہ مٹی دکھائی جس مٹی میں امام حسین شہید ہوں گے. تو جبریل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ وہ مٹی ہے کربلا کی جہاں آپ کے بیٹے حسین شہید ہوں گے. اس وقت کیا ہوا قابل توجہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب امام حسین کا شہادت کا ذکر حضرت جبریل سے سنا تو حضور نے امام حسین کو اپنے سینے سے لگا لیا اور حضور رونے لگے، آنسو بہنے لگے. حضور رو رہے ہیں اور اما عائشہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کیوں روتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ میرا بیٹا ارض کربلا میں شہید ہوگا اور میری امت اس میرے بیٹے کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا ہوگی. کوئی حسین کا حبدار بنے گا، کوئی حسین کا بغض رکھنے والے بنے گا. اس میرے بیٹے کی وجہ سے میری امت کا امتحان لیا جائے گا. وہ امتحان اس دن سے شروع ہوا اور آج تک امت کا امتحان لیا جا رہا ہے. آج بہت سے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ امام حسین ناحق پر تھے، معاذ اللہ. کہتے ہیں امام حسین حکومت وقت کے باغی تھے، کہتے ہیں امام حسین باغی اور لٹیرے تھے، معاذ اللہ، استغفر اللہ. اور یزید کو امیر المومنین کہنے پر ان کو شرم نہیں آتی. ایسے بد عقیدہ اور بد دینیت اور بد ذہنیت لوگ پیدا ہوئے ہیں جو یزید کی تو تعریف کرتے ہیں اور آقا حسین کی شکایت کرتے ہیں. میرے آقا نے خود فرمایا کہ حسین کی وجہ سے میری امت کا امتحان لیا جائے گا. آج بھی مومن وہ ہیں جو آقا حسین سے محبت رکھتے ہیں، ہاں ان کی محبت میں آنسو بہاتے ہیں، ان کی محبت میں ذکر شہادت امام حسین کرتے ہیں تو ان کے آنسو کی جھڑیاں لگ جاتی ہیں. اور کچھ ہیں جو ذکر شہادت امام حسین سے کتراتے ہیں. یہ امت کا امتحان لیا جا رہا ہے. عزیزان محترم، پھر بات یہاں ختم نہیں ہوئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور میرے حجرے سے باہر نکلے. جب حجرے سے باہر آئے تو صحابہ کا ایک جمع غفیر، صحابہ کی ایک جماعت حضور کے جلوے کو دیکھنے کے لیے باہر منتظر کھڑی تھی. صحابہ کی جماعت در نبوت کے باہر مشتاق دیدار کھڑے تھے. فیہم علی و ابو بکر و عمر و حذیفہ و عمار و ابو ذر رضی اللہ عنہم.
وہ جو حضور کے در پر کھڑے تھے ان میں حضرت علی بھی تھے، حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت حذیفہ بن الیمان بھی تھے، حضرت عمار بن یاسر بھی تھے، حضرت ابو ذر غفاری بھی تھے۔ یہ بڑے جلیل القدر صحابہ حضور کے در نبوت پر کھڑے تھے، اور حضور جیسے باہر نکلے ہیں تو حضور روتے ہوئے نکلے، آنسو بہ رہے تھے۔ اب جیسے کہ کوئی دل والا ملتا ہے تو اپنے دل کی بات اس سے کی جاتی ہے، تو دل کی بات کرتے، اپنے دل والوں کو دکھڑا سناتے، آنسو بہ نکلتے ہیں۔ جب حضور باہر نکلے تو حضرت علی کھڑے ہیں، حضرت ابو بکر کھڑے ہیں، حضرت عمر کھڑے ہیں، اور حضور روتے نکلے۔ یہ صحابہ عرض کرتے ہیں ما یبکیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے، آپ کیوں روتے آئے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ سنو ابو بکر سنو، علی تو بھی سن، عمر تو بھی سن، کہ میرا یہ بیٹا حسین کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ ابھی ابھی جبریل نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ میرا بیٹا کربلا میں شہید ہوگا، اور اس کی قبر بھی میرے مدینے میں نہیں ہوگی، اس کی قبر بھی وہاں ہی کربلا میں ہوگی۔ جب یہ بات میں نے سنی ہے تو میں اس لیے رو پڑا ہوں۔ ارے دوستو ذرا تصور کرو، جب حضور ذکر شہادت کر رہے ہوں گے اور علی سن رہے ہوں گے، علی جو باپ ہے امام حسین کے، تو علی کے دل پر کیا گزرا ہوگا، اور ابو بکر نے کتنے آنسو بہائے ہوں گے، اور حضرت عمر نے کتنے آنسو ٹپکائے ہوں گے، اور حضرت عمار اور ابو ذر غفاری نے کیا آنسو بہائے ہوں گے کہ آقا دو جہاں خود آنسو سے آنکھوں سے آنسو بہا بہا کر ذکر شہادت امام حسین سنا رہے۔ اب یہ بات قابل توجہ ہے، غم حسین میں رونا یہ بدعت نہیں، سنت مصطفیٰ ہے۔ ذکر شہادت امام حسین کرنا یہ بدعت نہیں، سنت مصطفیٰ ہے۔ ذکر شہادت امام حسین سننا یہ بدعت نہیں، مولا علی کی سنت ہے، یہ بدعت نہیں، یہ میرے دوستو حضرت ابو بکر و عمر کی، حضرت حذیفہ اور عمار کی اور ابو ذر غفاری کی سنت صحابہ ہے۔ یہ ذکر شہادت امام حسین کرنا اور سننا، اس پر اللہ کی رحمت برستی۔ ہاں منع جو آئی ہے وہ منع کس بات سے آئی ہے؟ وہ ہے ماتم کرنے سے، سر پیٹنا، سینہ کو بھی کرنا، اور ہا ہا کرنا، جاہلیت کی آہو فغاں کرنا، اس سے میرے آقا نے منع فرمایا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں من شکل جیوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاہلیت فلیس منا، جو غم کے وقت میں اپنا سینہ کو بھی کرتا ہے، گالوں پر مارتا ہے اور جاہلیت کی آہو فغاں کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہمارا نہیں، وہ ہمارا غلام نہیں، وہ ہمارا پیروکار نہیں، وہ ہماری جماعت کا نہیں۔ تو دوستان محترم، ماتم کرنا، سینہ کو بھی کرنا، میرے آقا نے اس سے منع فرمایا ہے، اور غم حسین میں رونا یہ تو سنت مصطفیٰ۔ حسین شہادت پانے کے بعد آج بھی زندہ ہے، بولو آج بھی امام حسین علی مقام۔ قرآن فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا
جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں تم ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، زبان سے تو نہ کہنا لیکن دل میں یہ تصور بھی نہ کرنا کہ شہید مر گئے ہیں۔ میں رب اعلان کرتا ہوں بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ تو زندہ ہیں، ان کو تو اللہ کے ہاں روزی بھی دی جاتی ہے، ان کو تو روزی بھی دی جا رہی ہے۔ تم کہتے ہو وہ مر گئے، تم ماتم کرتے ہو مردہ کا، نہیں، میں رب اعلان کرتا ہوں کہ میرے راہ میں قتل ہو جانے والے یہ مردہ نہیں، یہ زندہ ہے۔ نہ کارا کپڑا پا محرم مہینے میں، نہ کارا کپڑا پا محرم مہینے میں، امام زندہ آئے یہ ماتم جائز نہ ہے، امام سنو حسین زندہ آئے یہ پٹ کو جائز نہ ہے، نہ در در دول وجا محرم مہینے میں، نہ در در دول وجا امام زندہ آئے یہ ماتم جائز نہ ہے۔ پڑھ پنج نمازوں سارے نہ وے خدا کے وسارے، پڑھ پنج نمازوں سارے نہ وے خدا کے وسارے، رکھ روزہ دن کے رکھا محرم مہینے میں، نہ کارا کپڑا اصحاب نبی جا پیارا ہڑہا دی ہدایت وارا، اصحاب نبی جا پیارا سب ہادی ہدایت وارا، تو تن جو شان بدھا محرم مہینے میں، تو تن جو شان امام زندہ آئے یہ پٹ کو جائز نہ ہے، سب پرور پاک جا پیارا شہید کربل وارا، آئین پرور پاک جا پیارا سب شہید کربل وارا، تو تن کے کی نہ گھٹا، تو تن جو شان نہ گھٹا محرم مہینے میں، نہ در در دول وجا محرم مہینے میں، امام زندہ آئے حسین زندہ آئے، حسین زندہ آئے یہ ماتم جائز نہ ہے، تو سنت کو نہ سناتی تو بھنگ سا دل آلاتی، تو سنت کو نہ سناتی تو بھنگ سا دل آلاتی، کر صبر چھڑے سٹکا محرم مہینے میں، اور جب نکلتے ہیں ماتمی جلوس میں تو ہاتھ سینے پر اور نگاہیں عورتوں کو تکتی رہتی ہیں۔ کیا یہ حب اہل بیت ہے؟ کیا یہ امام حسین کی محبت کا یہ مظہر ہوتا ہے؟ چھو تو ننگ پراو نہاری چھو پان کے پان تمہاری،
छो तो नंग परावा निहारी, छो पाण के पाण तुम्हारी। रख लजही शर्म हया महरम जे महीने में, रख लजही शर्म हया महरम जे महीने में। इमाम जिंद आए, हुसैन जिंद आए, यो मातम जायज नाए, ना दर दर दुल वजा। छद कर मुल्ला ते कावड़, कॾ मन पजे माकड़। ओ छद कर मुल्ला ते कावड़, कॾ मन पजे माकड़। तू रब जो ज़िक्र कमा महरम जे महीने में, तू रब जो ज़िक्र कमा महरम जे महीने में। इमाम जिंद आए, यो पिट को जायज नाए, ना दर दर दुल वजा महरम जे महीने में, ना दर दर दुल वजा। इमाम जिंद आए, यो पिट को जायज नाए, ना दर दर दुल वजा महरम जे महीने में, ना दर दर दुल। अल्लाह अल्लाह, यही इमाम हुसैन की तालीम है कि मैदान करबला में जब 10वीं मुहर्रम की रात आती है, 9वीं के दिन जब यजीदी लश्कर में तबल बजने लगे, ऐलान जंग होने लगा, तो हजरत इमाम हुसैन ने हजरत गाजी अब्बास से फरमाया कि अब्बास जाओ इन यजीदियों को कह दो कि दऊना हादिल अशिया लिनुसल्ली लिरब्बिना। इनसे कह दो कि आज की रात हमें छोड़ दो, कि आज जुम्मे की रात है और तुम जानते हो कि मैं हुसैन कुरान से बड़ी मोहब्बत रखता हूं, नवाफिल नमाज पढ़ने पे की मुझे बड़ी चाहत रहती है। आज की ये रात जुम्मा शरीफ की है, दऊना हादिल अशिया लिनुसल्ली लिरब्बिना। आज की रात हमें छोड़ो ताकि हम अल्लाह के लिए नमाज पढ़ें, अल्लाह के हुजूर सजदे करें, नमाज पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करें। आज की रात हमें छोड़ो, फिर कल जो होगा देखा जाएगा। सुभान अल्लाह। फिर मेरे आका हुसैन ने पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजारी है, पूरी रात जिक्र व फिक्र में, अल्लाह के हुजूर सजदा रेजी में, हत्ता कि पिछली रात का हिस्सा हुआ। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुद रिवायत करते हैं कि रात का पिछला हिस्सा था, अचानक मुझे मेरे अब्बा जान के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी तो मेरी आंख खुल गई। क्या देखता हूं, मेरे अब्बा जान हुसैन अपने खेमे के कोने में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं, ए जमाना तूने किसी से वफा नहीं की, ए जमाना तू एक के बदले दूसरे को नहीं लेता, जिसका टाइम आ जाता है उसको ही तू ले जाता है। ए जमाना तूने बड़े बड़े प्यारों प्यारों को एक दूसरे से जुदा कर दिया। गोया ये अपनी जुदाई का एक शेर था जो पढ़ रहे थे। सैयदना
امام زین العابدین فرماتے ہیں جب میں نے ابا جان سے یہ بات سنی تو میں اٹھا اور لپٹ گیا آپ سے اور رونے لگا. عرض کی ابا جان یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اتنے میں حضرت سیدہ زینب بھی اٹھی اور انہوں نے بھی یہ کلام آپ کا سن لیا تھا. وہ بھی آئی اور لپٹ کے رونے لگی کہ بھائی حسین نانا جان محمد مصطفیٰ بھی ہم سے جدا ہو گئے، ہماری امی جان فاطمۃ الزہرا بھی ہم سے بچھڑ گئی، ہمارے بھائی حضرت امام حسن بھی جدا ہو گئے، اب پردیس میں تو ہی تو ہمارا سہارا ہے، اب تو جدائی کی باتیں کرنے لگا ہے تو ہم کدھر جائیں گی؟ یہ جدائی کی باتیں مت کرو. تو سیدنا امام حسین نے فرمایا کہ بہن زینب بے صبری تیری بردباری نہ چھین لے، اے میری بہن تو اپنی بردباری کو مت چھوڑنا، تو اپنے صبر کا دامن مت چھوڑنا. اے میری بہن تجھے پتا ہے کہ یہ زمانہ کسی سے وفا نہیں کرتا، جو آج یہاں ہے وہ کل آگے روانہ ہونا ہے. میرے نانا جان مجھ سے بہت ہی اچھے تھے، میرے ابا جان مجھ سے بہت ہی اچھے تھے، میری امی جان مجھ سے بہت ہی بڑی شان والی تھی، میرے ادا جان میرے بھائی جان حسن وہ مجھ سے اچھے تھے، لیکن وہ سب اللہ کا امر مان کر آگے چلے. تو اے زینب کل تیرا بھائی حسین بھی تجھ سے جدا ہونے والا ہے، اور میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ میری شہادت پر بال نہ نوچنا، سینہ کو بھی نہ کرنا، بے صبری نہ کرنا، ماتم نہ کرنا، جاہلیت والی فقہ و فریاد نہ کرنا. اے زینب تو صبر کرنا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا. اللہ اکبر. میرے دوستو امام حسین نے اپنے اہل بیت کو صبر کی تلقین کی اور ماتم سے منع کیا. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم پھر وہ 10ویں محرم کا جب دن آیا، میرے آقا حسین کے ساتھی رفیق جو مدینہ سے ساتھ آئے تھے، جو مکہ سے ساتھ چلے تھے، ایک ایک کرتے کرتے شہادت کا جام نوشے جاں کرتے گئے، حتیٰ کہ آپ کے بھتیجے بھانجے وہ بھی شہادت کا پیالہ پی گئے، حتیٰ کہ آپ کے ہاتھوں میں آپ کا چھوٹا شہزادہ حضرت امام علی اصغر بھی شہادت پا گیا، اور حضرت سیدنا امام علی اکبر جوان بیٹے وہ بھی شہادت پا گئے. اب میدان کربلا میں امام حسین ہیں یا حضرت سجاد زین العابدین بیمار ہیں. اب آپ خود تیاری کرتے ہیں میدان جنگ میں جانے کی، تو حضرت امام زین العابدین عرض کرتے ہیں ابا جان میں نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کو جانے نہیں دوں گا جب تک میری جان میں جان ہے، مجھے چھوڑو
میں بھی اپنی جان قربان کروں، جہاں میرے بھائی جان علی اکبر گئے، علی اصغر گئے، میں بھی آج شہادت کا یہ مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا کہ بیٹے سجاد، اگر تو بھی چلا جائے گا تو یہ میرے حرم کے لوگ، یہ میرے اہل بیت، ان کو مدینے کون لے جائے گا؟ یہ محمد مصطفیٰ کا گھرانہ، یہ حرم کے پاسبان، یہ اللہ کے محبوب کا گھرانہ، یہ دنیا کو جہنم سے چھٹکارا دے کر جنت پہ پہنچانے والا گھرانہ، یہ ساری کائنات کا محسن گھرانہ، اب ان اہل بیت کو مدینے کون پہنچائے گا؟ اے میرے بیٹے، اے میرے سجاد، تو ہی ان کو مدینے پہنچانے کی خدمت سر انجام دینے والا ہے۔ اے میرے بیٹے، تجھے صبر کی وصیت کرتا ہوں اور تجھے صبر کی تلقین کرتا ہوں، اور جب مدینہ جائے تو میرے ابا جان کی دربار میں سلام عرض کرنا، میری اماں فاطمہ الزہرا کے در پہ اس حسین پردیسی کا سلام عرض کرنا۔ پھر امام حسین خود میدان کربلا میں نکلتے ہیں جنگ کرنے کے لیے۔ یہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شیر حیدر کرار کا لخت جگر جب میدان میں آتا ہے تو جہاں جاتے ہیں یزیدیوں کی صفیں جو ہیں گراتے جاتے ہیں، ایسے بہادری کے جوہر دکھا رہے ہیں کہ یزیدی لشکر میں کھلبلی مچ جاتی ہے اور لشکر اشقیاء کو جہنم رسید کرتے جا رہے ہیں، اور عین اسی وقت میں نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے اب منہ مدینہ منورہ کی طرف کرتے ہیں اور کہتے ہیں وقت نماز دا پڑھن نہ دے میں کو شام شہر دے رہواسی، وقت نماز دا پڑھن نہ دے میں کو شام شہر دے رہواسی، نماز پڑھا یا مہار جھلا کہ دے ونیا اللہ راسی۔ از غیب وچوں آواز آئی بچڑا تھی نہ اداسی، جدے ویسے چن بچڑا اگوں پھر کعبہ آسی۔ لوگ زمین خرید کریں دے کھٹیا کھاون کیتے، حسین زمین خرید کیتی بچڑے کھاون کیتے۔ عباس سنے مشکاں چایا بازو کٹاون کیتے، پھر جب آپ اپنی سواری پہ سوار ہو رہے تھے تو روایت میں آتا ہے کہ اس وقت حضرت امام حسین نے ثم ركب الحسين على فرسه واخذ مصحفا فوضعه بين يديه،
جب اپنے گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے تو امام حسین نے مصحف لیا، قرآن مجید لیا، اپنے سامنے قرآن رکھا۔ اس وقت بھی امام حسین کے ساتھ اللہ کا قرآن تھا اور زبان پر بھی قرآن تھا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب شمر سینے پر سوار ہو جاتے ہیں آپ فرماتے ہیں شمر ذرا ٹھہر جا، شمر ذرا ٹھہر جا، مجھے سجدہ تو کر لینے دے، حق کا کروں شکر ادا، مجھے سجدہ تو کر لینے دے۔ عزیزان محترم، اس وقت میں بھی میرے آقا حسین نے نماز ادا کی، سجدہ دیا، نماز نہیں چھوڑی۔ اے حسینی، اے امام حسین کے حبدار کہلانے والے، اے محبت دارو، اے عزادارو، محبت کی دعویٰ تو کرتے ہو لیکن امام حسین نے تو درس یہ دیا کہ نماز نہیں چھوڑنی، قرآن نہیں چھوڑنا، قرآن پر عمل کر کے دکھایا تو میرے آقا حسین نے عمل کر کے دکھایا، نماز پڑھ کے دکھائی تو میرے آقا حسین نے نماز پڑھ کے دکھائی۔ جب شہید ہو جاتے ہیں تو خولی بن یزید نالے ایک کم ظرف کم بخت شکلی ازلی بدبخت امام حسین کا سر کاٹ کر لے جاتے ہیں۔ اب جسم میرے آقا حسین کا جسم کربلا کی زمین پر رکھا ہوا ہے۔ اب 11 محرم کی رات جب سارے لوگ ہٹ جاتے ہیں تو سیدہ زینب اٹھتی ہے کہ دیکھوں میرے ادا جان، میرے بھائی جان کا جسم کس حال میں ہے۔ جب سیدہ زینب ڈھونڈتے تلاش کرتے امام حسین کے جسم اطہر پر آتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ نبی کے کندھوں کی سواری کرنے والا آج اس کا جسم خاک اور خون میں لپٹا پڑا ہے۔ فرماتی ہے کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی۔ زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے۔ یہ خولی خبیث جب سرے امام حسین لے کر گھر جاتا ہے، کپڑے میں لپیٹ کر گھر پہنچتا ہے تو بیوی پوچھتی ہے کہ یہ کیا چھپا چھپا کر لائے ہو؟ کہنے لگا کہ بیوی بات سنو، بڑی قیمتی چیز لایا ہوں، کل ابن زیاد مجھے مالا مال کر دے گا، اتنی قیمتی چیز لایا ہوں۔ بولا کیا لائے ہو؟ بیوی کہنے لگی کیا لائے ہو کہ چھپا رہے ہو؟ کہا کہ امام حسین کا سر لایا ہوں۔ تو وہ بیوی ایمان والی تھی، کہنے لگی ظالم، خدا تجھے غارت کرے، لوگ سونا لاتے ہیں، چاندی لاتے ہیں، تو فاطمہ الزہرا کے بیٹے کا سر لایا ہے، محمد عربی کے شہزادے کا سر لایا ہے۔ میں قسم کھاتی ہوں کبھی تیرے ساتھ نہیں رہوں گی۔
پھر رات ہوئی تو اس عورت نے کیا کیا، اس ظالم نے ایک بڑا برتن تھا اس کے نیچے سر مبارک رکھ کے خود سو گیا، کتے کی طرح پڑا رہا، اور اس مائی کو نیند نہیں آئی۔ جب رات ہوتی ہے اٹھتی ہے اور امام حسین کے سر اقدس کو باہر نکالا، وہ رخسار جس پر محمد عربی بوسے دیا کرتے تھے، وہ رخسار خون میں لت پت تھے، وہ داڑھی مبارک خون میں رنگین تھی۔ اس عورت نے خون صاف کیا، چہرے اقدس کو صاف کیا، ایک تشت میں رکھا، اور خود با ادب ہو کر ہاتھ باندھ کر امام حسین کے سر کے سامنے مؤدب بیٹھ گئی۔ وہ کہتی مجھے نیند نہیں، اب رات کا بیگا وقت ہوا، ایک آواز آئی کہ مائی کمرے سے باہر نکل جا، کہ فاطمۃ الزہرا حسین کی امی جان کی روح مبارک آئی ہے۔ وہ کہتی ہیں ہیبت کے مارے میں باہر نکل گئی، پھر مجھے پوری رات اس کمرے سے انوار اور تجلیات اور چمکتی ہوئی روشنیاں نظر آئیں، پھر اندر نہ جانے کیا اسرار۔ مسافر حجایا کرے موکلانی، مسافر حجایا پیاسا سید نہ پیتا ہوں پانی، مسافر حجایا کرے موکلانی۔ امام حسین نے نماز پڑھ کے دکھائی، قرآن کا ورد کر کے دکھایا، دنیا والوں کو صبر کر کے دکھایا، اور دنیا والوں کو دین پر چل کر دکھایا، میرے آقا کا قول سچا کر کے دکھایا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کہ حضور کے دین کو زندہ کر کے دکھایا اور دنیا والوں کو بتایا کہ قرآن پر اس طرح عمل کیا جاتا ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ عزیزان گرامی۔ پھر اگر امام حسین کو راضی کرنا ہے، اس کی روح مبارکہ کو راضی کرنا ہے، تو پھر اس کے طریقے پر چل کر دکھاؤ۔ 5 وقت نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو۔ امام حسین کو داڑھی مبارک تھی، میرے آقا کی سنت تھی، تو آپ بھی اگر حبدار ہیں تو داڑھی رکھائیں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، چوری نہ کریں، زنا نہ کریں، بے حیائی کے کام نہ کریں، برائی سے بے حیائی سے اپنے آپ کو بچائیں، سنت اور شریعت پر عمل کریں تاکہ اللہ بھی راضی اور کربلا کے شہید بھی راضی ہو جائیں۔ نماز نہ پڑھنا، نشہ کرنا، بے حیائی کے کام کرنا، یہ تو یزید کا طریقہ ہے، اور اللہ کے حضور جھکنا، سجدہ کرنا، یہ امام حسین کا طریقہ ہے۔ پھر آپ بتائیں امام حسین کا طریقہ قبول ہے یا یزید کا طریقہ؟
جو کہتے ہیں ہمیں امام حسین کا طریقہ قبول ہے، ہاتھ کھڑا کریں. امام حسین کا طریقہ قبول ہے؟ قبول ہے. پھر آج یہاں اس محفل میں عہد کریں کہ انشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھیں گے، داڑھی رکھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، قرآن و سنت پر عمل کریں گے، نیکی کی راہ پر چلیں گے. آج وعدہ کرو، اور ایسا وعدہ کہ جس میں کوئی وعدہ خلافی نہ ہو. پھر آپ کو دعوت عرض کرتا ہوں کہ یہ جو محفل ہو رہی ہے ہر ماہ، اس کو آپ قضا نہ کریں. اس محفل میں آنا جانا رکھیں. انشاءاللہ یہ ایک دن جو یہاں آپ آتے ہیں، انشاءاللہ بقیہ 30 دنوں کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. نیکی کے راستے پر چلو، اللہ کو راضی کرو، قرآن اور سنت پر عمل کرو، اللہ راضی اور اللہ کا حبیب راضی ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور. اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ اس ساری جماعت پہ راضی ہو جا، کربلا کے شہیدوں کے صدقے ہماری حاضری قبول کر، ہمیں گناہوں سے بچا، سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر. ہمیں آقا حسین کے طریقے پر چلنے کی سعادت نصیب کر. اس محفل میں جتنے بھی بندے حاضر ہیں، جو بھی اس دعا پر آمین کہہ رہے ہیں، مولا کریم سب کی دلوں کی تمنائیں پوری فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض اتار، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال اور طیب روزگار عطا کر، جو تنگ دستی میں مبتلا ہیں ان کی تنگیاں دور فرما، جو مشکل زدہ ہیں ان کی مشکلاتیں آسان فرما، جو دل میں جائز تمنائیں لے کر آئے ہیں سب کی تمنائیں پوری فرما. اپنے حبیب کے صدقے اس پورے مجمع پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی حبیبنا محمد وعلی